بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ ایک بلند پایہ محقق کے 100 علمی اور اخلاقی اوصاف کے بارے میں کہ ایک اچھا محقق کون ہوتا ہے جس کی زندگی میں اعمال اور اوصاف موجود ہوں، تو ان میں سے 20 اوصاف کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 21ویں نمبر پر وصف ہے، کسی سے استفادے میں عار محسوس نہ کریں۔ کسی سے استفادے میں عار محسوس نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تحقیق کرنا چاہ رہا ہے تو تحقیق کے دوران اگر اسے استفادے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا پڑے اور ان سے سوال کرنا پڑے تو اس میں انسان اپنے لیے عار نہ سمجھے۔ دو انسانوں کے علم میں کبھی پختگی نہیں ہوتی، ایک وہ آدمی جو تکبر کرتا ہو اور دوسرا وہ آدمی کہ جو لوگوں کے پاس جا کر معلومات لینے میں اپنے لیے عزت نفس کو مجروح سمجھتا ہو۔ تو متکبر آدمی جو ہو اور اسی طرح علم کے لیے محنت نہ کرنے والا ہو، اس کے علم میں پختگی نہیں آتی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بات ایسی ہو جو انسان کو نہ سمجھ آئے یا معلومات کی ضرورت ہو تو کسی بھی صاحب علم سے پوچھ لینا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عموماً انسان اپنے مطالعے سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا جو صاحب مطالعے آدمی کے مشورے سے اور آراء سے جس نتیجے پر آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 22، اصل مصادر کے ہوتے ہوئے ثانوی مراجع کا حوالہ نہ دیں۔ اصل مصادر کے ہوتے ہوئے ثانوی مراجع کا حوالہ نہ دیں۔ اصل مصادر سے مراد وہ ہیں کہ جن میں کسی بھی بات کو سند کے ساتھ ذکر کیا جائے، اگر وہ احادیث، روایات یا واقعات کے قبیل سے ہے، یا جس کا واقعہ ہے وہ صاحب واقعہ خود بیان کر دے، یا جس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں تو اس کی اصل کتاب سے اس بات کو لکھ لیں، وہ اصل مصادر ہے۔ مثلاً اب دیکھیں احادیث کے اندر صحاح ستہ مصادر ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ دینا چاہ رہا ہے کنز العمال سے یا الجامع الصغیر سے اور یا ریاض الصالحین یا مشکات المصابیح سے، تو یہ ثانوی مراجع ہیں۔ تو اصل مصادر موجود ہیں، اسے اصل کا حوالہ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ کی رائے کسی راوی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا، تو اب امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر اس وقت موجود ہے، التاریخ الصغیر اور التاریخ الاوسط موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر امام بخاری نے کسی راوی پہ جرح کی ہے تو بہتر انسان ان کی رائے ان کی اصل کتاب سے ذکر کرے۔ اسی طرح اب ایک آدمی امام ابن عدی رحمہ اللہ کی رائے لیتا ہے کہ انہوں نے اس روایت یا راوی کے بارے میں یہ کہا، اب ان کی اصل کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال۔ یہ چند کتابیں اور وہ میں عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ نوٹ کریں کہ ہر ایک کا اصل مصدر کیا ہے جہاں سے اس کی بات ذکر کی جاتی ہے۔ تو جیسے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہیں بیان ہوتی ہے تو ان کی کتاب ہے الکامل فی ضعفاء الرجال، تو آدمی ذکر کرے تو الکامل سے ذکر کرے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ذکر کرتا ہے کہ امام ابن ابی حاتم رازی نے یہ بات کہی تو ان کی کتاب ہے الجرح والتعدیل۔ الجرح والتعدیل جو 9 جلدوں میں طبع ہے، اور اس میں انہوں نے اکثر اپنے والد امام ابو حاتم رازی اور اسی طرح امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ اور دیگر فن اسماء الرجال کے ائمہ کی آراء لائی ہیں۔ تو یہ ابتدائی کتابوں میں سے امام ابن ابی حاتم رازی متوفہ 327 ہجری۔ تو اب یہ ابتدائی کتابوں میں سے تو جو رائے نقل کرنا چاہیں تو وہ اب اصل مصدر چونکہ موجود ہے وہاں سے رائے لے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے امام نسائی رحمہ اللہ نے اس راوی کو یا اس روایت پر کلام کیا ہے، تو امام نسائی کی الضعفاء اس وقت طبع ہے، تو لہٰذا ہم اسی کتاب سے حوالہ دیں۔ یا علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 597 ہجری،
اب ان کے حوالے سے کوئی بتائے کہ انہوں نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اس روایت کو معلول کہا ہے، تو ان کی یہ دونوں کتابیں طبع ہیں، الموضوعات ان کی 4 جلدوں میں، جس میں انہوں نے موضوع روایتوں پر اور اسی طرح متہم اور وضع راویوں پر، متروک راویوں پر کلام کیا ہے۔ تو اصل یہ کہ آدمی اصل کتاب سے لائے، یا انہوں نے جو معلول روایات پر کلام کیا ہے وہ ان کی ہے العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ۔ تو میں نے عرض کیا ان کی 2 کتابیں، الموضوعات اور نمبر 2 العلل المتناہیہ، تو بہتر یہ کہ آپ اصل سے نقل کریں۔ لیکن یہاں عموماً الموضوعات میں بعض ایسی روایات پر بھی کلام ہے کہ جو موضوع نہیں تھی، حسن درجے کی تھیں یا ضعیف تھیں، تو اس لیے بہتر ہے آپ الموضوعات کے ساتھ امام ذہبی رحمہ اللہ کی تلخیص الموضوعات بھی مطالعے میں رکھیں، وہ اسی کتاب کی تلخیص ہے، اور جہاں کوئی کلام کے اندر شدت آئی ہے تو انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی العلل المتناہیہ کی تلخیص کی ہے، تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی، تلخیص العلل المتناہیہ لابن الجوزی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی روایت پر ان کے کلام میں شدت ہے یا کوئی حکم ایسا ہے کہ جو دیگر اہل علم اور محدثین نے نہیں لگایا تو اس کے بارے میں معلومات ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کسی روایت کا حوالہ دیا، کوئی واقعہ بیان کیا، یا کسی راوی کے اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر کیا یا جرح کی، تو ان کی اصل کتاب تاریخ بغداد موجود ہے، لہٰذا اصل سے حوالہ دیا جائے۔ یا کوئی شخص علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کرتا ہے تو ان کی بھی اصل کتاب تاریخ مدینہ دمشق موجود ہے۔ اب عموماً جیسے حیات الصحابہ میں واقعات آتے ہیں ابن عساکر کے حوالے سے، دیگر کتابوں میں آتے ہیں، کہتے ہیں رواہ ابن عساکر فی تاریخہ، تو اب ابن عساکر کی تاریخ موجود ہے تو لہٰذا مصادر اصلیہ موجود ہیں تو انہی سے حوالہ دیا جائے، الا یہ کہ مصدر اصلی ناپید ہو جائے، نہ ہو، مفقود ہو جائے، یا وہ کہیں مخطوطہ ہے نہیں مل رہا، تو پھر ان سے جس نے نقل کیا ہے براہ راست، ان سے جو قریب زمانے میں گزرا ہے، پھر آپ اس کا حوالہ دیں کہ انہوں نے ان کے حوالے سے یہ بات لائی ہے، یا کسی ایسے محقق مستند عالم کا جو اس فن کے اندر مسلم ہو، اس کا حوالہ دے دیا جائے۔ تو یہ حوالہ دینے کا طریقہ ہے، یعنی مصادر اصلیہ کے ہوتے ہوئے ثانوی مراجع کا حوالہ نہ دیا جائے، اگر دیں بھی تو اس کو بطور تائید کے لائیں، اصل مصدر ہو۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اس وقت اردو کتابوں میں حوالہ بھی دے رہے ہیں اردو کا، مثلا بخاری کی حدیث ہے، اب کسی نے لکھی ہے تو وہ حوالہ دیتا ہے معارف الحدیث صفحہ نمبر 101 بحوالہ صحیح بخاری، یعنی حوالہ بھی کس کا دے رہا ہے، معارف الحدیث، پھر معارف الحدیث سے حوالہ دے رہا ہے بخاری کا۔ تو اب یہ طریقہ حوالے کا نہیں ہے، اگر اس نے وہ روایت لائی ہے تو براہ راست بخاری سے حوالہ دے۔ ہاں اگر حدیث کی تشریح انہوں نے معارف الحدیث سے نقل کی ہے تو پھر وہ تشریح میں ان کا حوالہ دے کہ میں نے جو حدیث کی وضاحت ہے اس میں معارف الحدیث کا حوالہ دے، لیکن جب روایت کا حوالہ دے تو اصل سے۔ اب ہوتا کیا ہے، کتاب کا نام اوپر لکھا ہوا ہے، بس نیچے لکھا ہوتا ہے جستہ جستہ، صحیح بخاری جستہ جستہ، صحیح مسلم جستہ جستہ، یعنی تھوڑا تھوڑا میں نے لیا، کہاں سے لیا کوئی اس کو پتہ نہیں، بس جس کتاب سے لیا ہوتا ہے اس کا بھی صفحہ نمبر نہیں لکھتے، یعنی اس اردو کی کتاب کا لکھ لیں چلو غنیمت ہو، اس کا بھی کوئی صفحہ نمبر نہیں ہے، اتنی محنت بھی آج کوئی نہیں کرتا۔ تو مصنف بننا بڑا آسان ہے، 10 کتابیں سامنے رکھو، 11ویں تیار ہو جاتی۔ تو اصل چیز کیا ہے، ہر بات کو مصدر اصلی میں دیکھنا، حدیث کی تحقیق کرنا کہ روایت غیر مستند نہ ہو، موضوع اور من گھڑت نہ ہو، روایت پر کلام نہ ہو، اور ایسا مواد پیش کیا جائے جس سے امت کو فائدہ پہنچے۔ اب اردو کتابوں میں غیر مستند روایات اور واقعات ہوتے ہیں جس سے بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اصل مصادر کے ہوتے ہوئے یہ ایک اہم بات ہے، ثانوی مراجع میں نہ جائیں۔ اس طرح لغت میں ایک بات عرض کروں، بعض ساتھی لغت میں حوالہ دیتے ہیں، یہ لسان العرب سے براہ راست نہیں دے رہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ابن منظور رحمہ اللہ نے یہ بات کہی، اب ابن منظور کی لسان العرب طبع ہے تو اگر کوئی حوالہ دے رہے اصل کتاب سے دے،
इस वक्त अलकामूस अलमुहीत तबा है अल्लामा मजदुद्दीन फ़िरोज़ आबादी की, इस वक्त ताजुल अरूस तबा है मुर्तज़ा हसन ज़बेदी की। तो अगर इनसे कोई हवाला दे रहा है तो असल किताब के जिल्द सफ़ा और असल किताब के अंदर जो बाब और फ़सल है उससे दे। तो बहरहाल जब भी आपका मिजाज बन जाएगा तो उससे ये होगा कि आप में एक तहकीकी ज़ौक़ आएगा। उमूमन जब भी आप असल में देखोगे फ़र्क नज़र आता है, या रिवायत के अल्फाज छूटे हुए होते हैं, या कहीं रावी का फ़र्क होता है, कहीं मतन का फ़र्क होता है। और तो और अगर आप मिशकातुल मसाबी है, आप इसमें भी देखें बहुत से मकामात पर जहाँ हदीसें नकल होती हैं और जब असल में आप मुराजियत करोगे तो कहीं कोई लफ्ज़ छूटा हुआ नज़र आता है, कहीं किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा होता है, कहीं उसकी जगह दूसरा लफ्ज़ होता है। चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह 14-15 साल से मुराजियत रहती है, हदीस देखने के बाद जब असल में देखता हूँ तो काफ़ी जगह अल्फाज छूटे हुए नज़र आते हैं। इसलिए ज़रूरत इसकी भी है कि मिशकातुल मसाबी पर भी काम हो, हर रिवायत को असल से लाया जाए। उस वक़्त जो हुआ था उनके सामने जो मराजे थे उन्होंने लिख दिए, हर एक के लिए वो लोग असल में नहीं गए। इस वजह से असल के साथ जब मुराजियत करोगे आपको हर चौथी पाँचवीं हदीस में कुछ ना कुछ तफावत या रावी में या रिवायत में या अल्फाज में नज़र आएगा। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह के अल-कबाइर से मैं दर्स दे रहा था, 100 कबीरा गुनाह मैंने बयान किए, उनमें से 70 इस किताब में थे, बकिया अज़्ज़वाजिर अन इख्तिराफ़िल कबाइर से। तो जब कबाइर में हदीस देखता और असल में देखा जाता बहुत फ़र्क नज़र आता। ज़वाजिर में रिवायत देखते, असल में देखते बड़ा फ़र्क होता। अक्सर रिवायत के अल्फाज ये छूटे हुए होते, या वहाँ अल्फाज कुछ होते यहाँ कुछ होते। अक्सर मराजे के जो अल्फाज होते हैं वो बड़े वाज़े, जामे और बड़े फसी और बलीग होते हैं, यानी उनके हर लफ्ज़ से फसाहत और बलागत टपकती नज़र आती है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया आप किसी भी मर्जे में कोई बात देखें तो उसे असल में ज़रूर तलाश करें, मेहनत हो जाएगी लेकिन इस बहाने 3 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 मस्दर असली का हवाला आएगा, नंबर 2 तलाश के बाद हासिल होगा तो इससे वो हवाला कभी आपसे भूलेगा नहीं। मेहनत से जो चीज़ हासिल होती है वो भूलती नहीं है। तो किनाया इसीलिए सरी से बलीग है कि किनाया में मुशक्क़त है। और नंबर 3 इस बहाने कई चीज़ों का मुताला हो जाएगा। जब आप रिवायत को तलाश करोगे, तलाश करते हुए दाएं बाएं कितने ही सफ़हात, कितने अबवाब और फसूल आपकी नज़र से गुज़र जाएंगी और बहुत सी चीज़ें और भी आपको मिल जाएंगी। नंबर 23 अपने घर में ज़ाती लाइब्रेरी बनाएं। अपने घर में ज़ाती लाइब्रेरी बनाएं, इसका मतलब ये है अल्लाह ने वुसअत दी है, ज़रूरत की जितनी अहम किताबें हैं, जो मसादिर हैं, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, उसूल हदीस में, उन तमाम किताबों को आप ख़रीदें। उसका पहला फ़ायदा क्या होता है, जब इंसान ने रुपया लगाकर उसे ख़रीदा होता है तो उसकी कदरदानी ज़्यादा होती है, फिर उनकी हिफाजत भी करता है, पढ़ने को दिल भी करता है। नंबर 2 दूसरा ये कि जब ज़ाती किताब होती है कभी न कभी मुताले की तौफ़ीक मिल जाती है, और जब इंसान के पास किताब ना हो मुताले की तौफ़ीक भी नहीं मिलती। और तीसरा ये कि जब किताब में आदमी मुताला करता है ज़ाती तो उसे महफूज भी कर लेता है। ज़ाती किताबें ऊपर नोट लगा लिया, इबारत पर निशान लगा दिया, पहले सफ़े में उसका हवाला नोट कर दिया तो आपका मुताला महफूज हो जाएगा। हम मुताला करते हैं, महफूज नहीं करते। मुताला नाम है अख़ज़ करने का, कुछ लेने का नाम मुताला है। हम मुताला करते हैं सरसरी अखबार की तरह, इसलिए 10 सफ़े पढ़ने के बाद जहाँ थे उसी जगह खड़े नज़र आते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम होता हमने इन 10 सफ़ों से क्या चीज़ें अख़ज़ की, हमारे इल्म में कितना इजाफ़ा हुआ, कितनी मालूमात बढ़ी। उसकी वजह हमने सतही मुताला करते हैं। तो मुताला जब भी करें, ज़ाती किताब है आप उस पर निशान लगाएं। नंबर 2 अगर ज़ाती नहीं है अपने पास रजिस्टर रखें, उस रजिस्टर में हवाला दें। मसलन तबक़ात शाफ़ियतुल कुबरा पहली जिल्द सफ़ा 227 पर इमाम अबू ज़ुर राज़ी का वाक़या, फ़लाँ जगह सफ़े पर इब्नुल मुलक़्क़िन रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। तीसरा तरीका, जो मुताला करें वो किसी को बयान कर दें। अगर कोई ना हो अपने आप को चलते फिरते बयान करें, आपका मुताला महफूज होगा। तो मुताले के महफूज करने के 3 तरीके। पहला तरीका है अपनी किताब में महफूज करें। अब अक्सर किताबें अल्लाह ने तौफ़ीक दी हैं जिनका मुताला हो जाता है, मैं उसमें निशान लगा लेता हूँ। कश्शाफ़ का मुताला बिल इस्तियाब किया, 4 जिल्दों में ऐसे मवाक़े जहाँ पर अल्लामा ज़मख़शरी रहमहुल्लाह एअ्तिज़ाल की तरफ गए और मुहश्शी ने उनकी गिरफ़्त की, उन तमाम पे निशान लगा के पहली जिल्द पे नोट कर दिया।
طبقات الشافعیۃ الکبریٰ 6 کی 6 جلدیں مطالعہ ہوئی، اس دوران جو واقعات علمی نکات آئے کبھی میں لے آؤں گا آپ کے پاس، تو وہ سارے پہلے صفحات میں نوٹ ہو گئی۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ ہے، سیر و اعلام النبلاء پوری 26 جلدیں ہیں، تاریخ الاسلام کی ابتدائی 12 جلدیں ہیں۔ اکثر جو کتابیں تھیں وہ مطالعہ ہونے کے بعد وہ سارے واقعات محفوظ بھی ہو گئے۔ تو اگر آپ کی ذاتی کتاب ہوگی تو آپ اس پہ نشان لگا کر پہلے صفحے میں نوٹ کر دیں گے تو آپ کا مطالعہ محفوظ ہوگا۔ جو آج آپ نے 6 گھنٹوں میں کیا، کل آپ صرف سرسری نگاہ ڈالو گے اپنے مطالعے کے اس صفحے پر جو آپ نے پہلے لکھا ہے، پوری کتاب کا خلاصہ 5 منٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ میں نے عرض کیا، اگر کتاب اپنی نہیں رجسٹر یا ڈائری رکھے، جو واقعہ آپ کو اچھا نظر آئے، جو نقطہ اپنے پاس اتنا نوٹ کریں۔ تذکرۃ الحفاظ پہلی جلد صفحہ 10 پر یہ واقعہ تھا، واقعہ اپنے الفاظ میں ایک لائن میں لکھ لیں، امام ابو زرع رازی کا واقعہ، بس اتنا کافی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹ بھی نہیں کر سکتے، جو پڑھ لیں کسی کو بتا دیں، کوئی بھی نہ ملے تو اپنے آپ کو کر دیں، میں نے آج یہ بات پڑھی، تو انشاءاللہ تب بھی وہ آپ کو یاد رہے گی۔ تو مطالعے میں اگر یہ 3 باتیں ہوں گی، آپ کا مطالعہ محفوظ ہوگا۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی مطالعہ کرتے ہیں یاد نہیں رہتا، دیکھیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس وجہ سے مطالعے کو کبھی ترک نہ کریں، آپ کرتے رہیں، آج کل یاد نہیں ہوگا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا۔ نمبر 2، اگر نہ بھی یاد رہے، اتنا تو یاد رہتا ہے، کل کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، آپ ذہن دوڑاتے یار میں نے کہیں پڑھا تھا، پھر تھوڑی دیر جب ذہن کو حرکت دیتے ہیں، یاد آتے فلاں کتاب میں پڑھا تھا، اب ایک دم مراجعت کی تو بات مل گئی، تو یہ جو آپ کو 5-6 منٹ کی محنت میں مل گئی، تو یہ بھی تو مطالعے کی برکت ہے، ورنہ اس کے ڈھونڈنے کے لیے گھنٹوں لگ جاتے۔ اسی طرح جب آپ مطالعہ کر لیں گے تو آپ کا حافظہ تیز ہوگا دن بدن، لیکن جتنا جس چیز کو استعمال کرو وہ بڑھتی ہے۔ کوئی مشین خرید لیں، اس کو استعمال نہ کریں، زنگ لگ جائے گا، وہ منجمد ہو جائے گی، جتنے استعمال ہوتی رہے گی، آئل ڈالتے رہیں گے اور اس کی کارکردگی میں اضافہ آئے گا۔ ذہن کو جب نہیں استعمال کرتے منجمد ہو جاتا ہے، اور جب یہ استعمال ہوتا رہتا ہے تو یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب ایک آدمی صرف مثلاً وظیفہ پڑھتا ہے، ذہن استعمال نہیں کرتا، دیکھیں وظائف کا بھی اہتمام ہو، ساتھ محنت بھی ہو، محنت اور مطالعہ بھی ہو، ساتھ اللہ سے مانگنا، دونوں کام ہونے چاہیے۔ اب اس کی مثال ہے، ایک آدمی چاہتا ہے میرے جسم میں طاقت آ جائے، یا قوی وہ پڑھتا ہے روزانہ، وظیفہ پڑھ رہا ہے لیکن بوجھ نہیں اٹھا رہا، جسم میں طاقت نہیں آئے گی۔ وظائف بھی پڑھتے ہے، اللہ سے مانگتا ہے، بوجھ بھی اٹھا رہا ہے، آج 5 کلو اٹھا رہا ہے، کل 2-3 دن 10 کلو، پھر 15 کلو، ایک وقت آئے گا 50 کلو بھی اٹھائے گا، لیکن وہ سامان کو ہاتھ نہیں لگاتا، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر صرف وظیفے پر اکتفا کرتا ہے، تو یہ اتنا نافع نہیں ہوتا۔ دونوں چیزوں کا ہمیں حکم ہے، اسباب بھی ہوں، ساتھ ساتھ نگاہ مسبب الاسباب پر بھی ہو۔ تو بہرحال ذاتی لائبریری بنانے کا بڑا فائدہ، ایک یہ ہوگا آپ کی نسلیں فائدہ حاصل کریں گے۔ مثلاً بالفرض آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے گھر میں آپ کی ذاتی لائبریری تھی، آپ کے بچے پڑھیں گے، آپ کی اولاد میں پوتے نواسے پڑپوتے پڑھیں گے، تو جب آپ علمی ذخیرہ چھوڑو گے تو انشاءاللہ وہ اس سے استفادہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے گھر میں انٹرنیٹ لگایا، کیبل لگایا، 2 لاکھ کا موبائل رکھا، تو پھر وہ بھی وہی استعمال کریں گے جو ابا جی استعمال کرتا تھا۔ تو ابا جی مطالعہ کرے گا تو بیٹے بھی مطالعہ کریں گے، باپ کے ہاتھ میں جب کتاب دیکھیں گے ان کے دل میں بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ نمبر 24، حواشی اور حوالہ جات اسلوب تحقیق کے مطابق دیں۔ حواشی اور حوالہ جات اسلوب تحقیق کے مطابق دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی بات پر حاشیہ لکھنا چاہ رہا ہے یا کسی بات کا حوالہ دینا چاہ رہا ہے، جو تحقیق کا طریقہ رائج ہے اس کے مطابق دیں۔ مثلاً آپ حوالہ دینا چاہ رہے ہو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو آپ حوالے کا طریقہ ہے پہلے صحیح البخاری نام آئے، پھر اس کے بعد کتاب الایمان، پھر اس کے بعد کتاب الایمان کے تحت جو باب ہے وہ باب کا تذکرہ، پھر آگے اگر نسخہ ہے تو آپ اس کی جلد صفحہ لکھ لیں، اور اگر نہیں تو آج کے دور میں رقم الحدیث معروف اور رائج ہے اور عربی نسخوں میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح شاملہ یا دیگر سافٹ ویئر کے ذریعے تلاش کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آ جائیں، کتاب کا نام، کتاب اور پھر باب، اور اگر باب کے تحت فصل ہے تو فصل، اور فصل کے بعد رقم الحدیث۔ اسی طرح اگر حاشیہ لکھنا ہے کسی بات پر، بہتر طریقہ یہ ہے جس بات پر حاشیہ ہے آپ اس پہ نشان لگائیں۔ حاشیے میں اگر آپ بات نقل کر رہے ہیں، مثلا روایت کی تحقیق کر رہے ہیں،
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روایت لی ضم الہوا ابن جوزی کی کتاب سے یا احیاء علوم الدین امام غزالی سے۔ اب یہ دونوں مصدر نہیں ہیں، یہ دونوں حدیث کی کتابیں نہیں ہیں، یہ دونوں وعظ و نصیحت کی کتابیں۔ اب جو آپ اس سے روایت لے رہے ہو، پہلے آپ اس روایت کو مصدر میں ڈھونڈو، یہ روایت ہے کہاں، سند کے ساتھ کہاں آئی، پھر آپ دیکھو جس جگہ سند کے ساتھ ہے وہاں کا حوالہ دیں۔ نقل تو علامہ ابن جوزی نے کی یا امام غزالی نے کی، آخر انہوں نے کسی سے لی ہوگی، کسی مصدر میں اس کا تذکرہ ہوگا، تو جس مصدر میں ہے آپ اس مصدر کا حوالہ دیں۔ تو پھر اگر اس روایت پر کلام ہے تو آپ اس کو سند کے ساتھ لائیں کہ یہ روایت امام غزالی نے لائی اور اسے امام ابن ابی الدنیا نے اپنی فلاں کتاب کے اندر اس روایت کو ذکر کیا، اور اس روایت کی سند کے اندر فلاں راوی موجود ہے اور جو راوی محدثین کے ہاں مثلاً وضاح ہے، کذاب ہے، اور اس پر یہ جرح ہے، لہٰذا یہ روایت موضوع ہے۔ اب آپ پہلے آپ نے اس کا مرجع دیکھا، آپ نے روایت کو سند کے ساتھ لایا، جس راوی پہ کلام تھا اس راوی پہ کلام ذکر کیا، جن علماء کی رائے تھی ان علماء کے نام کے ساتھ لائی، امام بخاری، امام نسائی، انہوں نے یہ جرح کی، لہٰذا اب یہ روایت موضوع ہے۔ اب صرف اپنی تحقیق پہ موضوع نہ کہو، اب اس کے لیے پھر دیکھو اور بھی محدثین نے اس کو موضوع کہا یا نہیں، چونکہ دین تو 1400 سال سے آیا، بڑے بڑے ثقہ محدثین گزرے، ان کے سامنے بھی روایت گزری ہوگی، تو انہوں نے اس پر کیا حکم لگایا۔ تو اب آپ کے سامنے مثلاً علامہ سخاوی رحمہ اللہ کے مقاصد الحسنہ ہے، علامہ عجلونی کی کشف الخفا ہے، اسن المطالب ہے، اور اسی طرح الموضوعات ابن جوزی کی ہے، العلل المتناہیہ ہے۔ ان حضرات نے روایت پہ کیا حکم لگایا، ان کی رائے لیں۔ فلاں فلاں محدث نے بھی اس روایت کو موضوع کہا، اس کے بعد حکم آ جائے کہ یہ روایت غیر مستند ہے۔ یہ ہے تحقیق کا طریقہ کہ روایت کو پہلے اصل سے لایا جائے، پھر اصل میں جس راوی پر کلام ہے اس کلام کو ذکر کیا جائے، جن لوگوں نے کلام کیا ان کے اسماء ذکر کیے جائیں، اس کلام کی بنیاد پر اگر روایت موضوع ہے تو پھر یہ موضوع کس کس نے اس کو کہا، ان اہل علم کی آراء ان کی کتابوں سے لائی جائے، اور پھر اس کے بعد اس روایت پر حکم بیان کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ نے توفیق دی تھی یہ 4 کتابوں پر تعلیق اور تخریج کی، تو اس میں آپ دیکھ لیں جیسے اسلام کا نظام تربیت ہے، نظام عفت اور عصمت ہے، یہ اسلام کا نظام مساجد یا نظام امن ہے، تو اس میں بسا اوقات اکثر ایسا ہوتا تھا کہ روایت کے عربی الفاظ نہیں ہوتے تھے، صرف روایت کا ترجمہ ہوتا۔ اب ترجمے سے اصل کو تلاش کرنا، پھر اصل کو بھی اصل مصادر میں دیکھنا، پھر مصادر سے حوالہ دے کر اس روایت پر کلام ہے تو پھر کلام کو ان روات کے حوالے سے اصل مراجع سے لکھنا، پھر اس کلام کو کس محدث نے ذکر کیا اس کا حوالہ دینا۔ تو اس میں وقت تھوڑا سا لگے گا آپ کا، لیکن آپ کی تحقیق کامل ہو جائے گی۔ تو اسی لیے حدیث کا کام مشکل ہوتا ہے، رجال پر کام کرنا، روایت پر کام کرنا بنسبت فقہی حوالوں کے، فقہی تخریج کے آسان ہے۔ فقہ کا سارا مواد تو آپ کو اردو فتاوی میں مل جائے گا، کوئی بھی تخریج والا فتویٰ دیکھیں گے آپ کو مواد ملے گا، لیکن روات اور اس کا مواد ذرا مشکل سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہم بات تھی، حواشی اور حوالہ جات کو اسلوب تحقیق کے مطابق لکھیں۔ نمبر 25، جس عنوان پر لکھیں اس کی تمام امہات کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جس عنوان پر لکھیں اس کی تمام امہات کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، نمبر 1، آپ کے سامنے اس فن کی تمام معلومات آ جائیں گی۔ نمبر 2، آپ کے لیے کام کرنا آسان ہوگا کہ میں اس مواد کو کتنے ابواب اور کتنے فصلوں میں مرتب کروں، آپ کے لیے اس کو ترتیب دینا آسان ہوگا۔ تیسرا کا فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے عنوان میں جامعیت آ جائے گی، کوئی چیز آپ سے چھوٹے گی نہیں۔ جب آپ نے سب امہات کتابیں اور مصادر دیکھ لیے تو آپ جب لکھو گے تو آپ کا عنوان اب جامع ہوگا۔ اور چوتھا فائدہ، آپ کی تحقیق پیلوں کے خلاف نہیں ہوگی، ورنہ آپ تحقیق کر رہے ہو، اس سے پہلے جنہوں نے کام کیا آپ کی تحقیق ان کے خلاف جائے گی۔ اور ایک فائدہ اس سے یہ حاصل ہوگا، جب آپ ان کے حوالے سے لکھو گے تو آپ کی بات میں استناد مضبوطی زیادہ ہوگی کہ اپنی طرف سے نہیں، سلف کے حوالے سے لکھ رہے۔ دین تو ہمارے پاس نقل در نقل پہنچا، تو اس لیے سلف کے حوالے سے ہوگی، بات میں استناد آئے گا۔ دیکھیں عموماً کوئی ساتھی جب لکھنا چاہتا ہے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مواد نہیں ہوتا، لکھیں تو کیا لکھیں،
اب آپ نے کاغذ رکھ دیا، قلم لکھ دیا، کیا لکھوں؟ تو لکھیں گے تب جب مواد ہوگا. اور مواد کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس فن کی امہات کتابیں پڑھنے سے. جب ساری پڑھ لیں گے مواد آئے گا، پھر اس کو ترتیب دینا آسان ہوتا ہے. دیکھیے اس کی مثالیں جیسے خام مال ہوتا ہے نا، خام مال لوہا. آپ کے پاس اگر لوہا ہے، سونا ہے، پھر آپ اس کو جس طرح ڈھالنا چاہو ڈھال سکتے ہو. سونے کو جس طرح گرم کر کے جو اس سے زیور بنانا چاہو بنا سکتے ہو. لوہے سے جو بناؤ، لیکن لوہا ہو تو صحیح. تو جب مطالعہ ہی وسیع نہیں، امہات مصادر کا مطالعہ ہی نہیں اس فن کا، تو لکھے گا کیا لکھے گا؟ تو اس لیے پہلے اس فن کی سب کتابیں پڑھ لیں. 8 یا 6 کتابیں ہوں گی، زیادہ زیادہ 5 ہوں گی. بسوں اوقات پوری کتاب بھی نہیں پڑھنی پڑتی، اس کی فہرست دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے اس میں یہ معلومات ہیں. اور اکثر ایک عنوان کی کتابوں میں معلومات ایک جیسی ہوتی ہیں، بہت کم اضافہ ہوتا ہے، تو وہ چند دنوں کے سرسری اس سے معلوم ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے وہ 6-7 کتابیں دیکھیں، اب لکھیں گے کس طرح؟ طریقہ یہ ہوگا، سنیں. آپ نے 6-7 کتابوں کا مواد دیکھا، آپ مثلاً اب لکھنا چاہ رہے تھے، تو آپ اس میں پہلا اپنے لیے ڈھونڈیں کہ اس میں بڑے بڑے عنوان کتنے تھے. ان 4 کتابوں میں آپ کو مرکزی عنوان مل گئے 10. اس کے تحت آپ نے دیکھا کتنے آ رہے ہیں کہ جو ذیلی ابواب ہیں وہ کتنے، اس کے تحت فصلیں کتنی، اور آج کے دور کے مطابق مواد کتنا ہے جو آج کے دور میں ہمیں زیادہ مفید ہوگا. پھر آپ اسی کے ابواب کو، کتب کو، فصلوں کو اپنے الفاظ میں لا کر اپنے لیے خطۃ البحث، ایک ابتدائی اپنا جو مواد ہے اس کو آپ 2-3 صفحوں میں لے آئیں گے کہ میں جو کتاب لکھوں گا اس میں یہ مقدمہ ہوگا، یہ تمہید ہوگی، اتنے ابواب ہوں گے، اتنے فصلیں ہوں گے، اور یہ اس کے یہ مضامین ہوں گے. شروع میں اگر کسی کتاب کے بارے میں لکھنا ہے تو مصنف کے حالات اور ان کی سوانح فلاں فلاں کتاب سے لوں گا، تو اب آپ کے لیے تحقیق کرنا آسان ہوگی. اس لیے بڑی اہم بات ہے، جس عنوان پہ لکھا جائے تو اس کی تمام امہات کتابوں کا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس فن پر کون سی کتابیں ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اس فن کے ماہرین سے رابطہ کریں. جس فن پہ آپ لکھنا چاہ رہے اس فن کے لوگوں سے پوچھیں. دیکھیں ہر عالم کو ہر بات نہیں معلوم ہوتی، جس عالم کا جو فن ہے اس سے پوچھیں. حدیث کا فن الگ ہے، تفسیر الگ ہے، فقہ الگ ہے. آپ ان کے پاس جائیں. اگر آپ تفسیر پہ لکھنا چاہ رہے ہیں، میں اس عنوان پہ لکھ رہا ہوں، مثلا تفسیر کے موضوع روایات جمع کرنا چاہ رہا ہوں، تفسیر میں مجھے اسرائیلیات کن کن آیتوں کے تحت آئیں حضرت میں لکھنا چاہ رہا ہوں، مجھے کہاں ملیں گی؟ وہ آپ کو بتائیں گے، الاسرائیلیات فی الموضوعات فی کتب التفسیر پڑھو، موسوعۃ الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر 2 جلدوں میں پڑھو، آپ کے سامنے موضوع روایتیں آئیں گی. ان آیات کے تحت اسرائیلی روایات آتی ہیں، ان کے تحت تفسیروں میں مطالعہ کرو، آپ کے سامنے آ جائیں گی. التفسیر والمفسرون کا مطالعہ کرو، تو آپ کے سامنے اس طرح مصادر کی امہات کتابیں آپ کو پتہ چلیں گی. نمبر 26، تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ کی جملہ مباحث کو اصل مراجع سے لکھیں. اب دیکھیں تفسیر کی بات آپ لے رہے ہیں، مثلا علامہ ابن جریر طبری نے یہ بات تفسیر طبری میں کہی ہے، تو آپ ابن کثیر کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، یا مثلا آپ زاد المسیر کے حوالے سے، تو یہ تحقیق کے خلاف ہے. ابن جریر کی تفسیر اس وقت موجود ہے، جو اس وقت ماخذ شمار ہوتی ہے. علامہ ابن جریر متوفہ 310 ہجری، ان کی تفسیر طبری. اسی طرح اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں، حافظ ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے، ان کی تفسیر اس وقت موجود ہے، تفسیر ابن کثیر. یا امام بغوی رحمہ اللہ، ان کی اس وقت تفسیر موجود ہے، معالم التنزیل. اسی طرح حدیث میں جو حوالہ ہے حدیث کی کتاب سے. فقہ کے اندر اگر حوالہ ہے، مثلا امام محمد کی کتابیں ہیں تو امام محمد کی اکثر کتابیں طبع ہیں، وہیں سے حوالہ دیا جائے. لغت کی کتابیں ہیں تو لغت کی کتابیں بھی اس وقت تقریباً اکثر طبع ہیں، ان سے حوالہ دیا جائے. نمبر 27، سب سے پہلے عنوان کا خاکہ بنائیں. عنوان کا خاکہ بنائیں. آپ نے جس عنوان پہ لکھنا ہے اس کا خاکہ کیسے بنے گا؟ میں نے عرض کر دی ہے، جب آپ اس فن کی امہات کتابیں پڑھ لو گے، عربی اردو میں جو کام ہوا ہے، تو آپ کے سامنے خود یہ بات آئے گی کہ میں نے اپنی اس کتاب میں یا جامعیت لانی ہے، سب چیزوں کو جمع کرنا ہے، یا میں نے تنقیح اور تہذیب کر کے اہم باتوں کو لینا ہے، یا میں نے اختصار کرنا ہے. تو آپ کے ذہن میں جس طرح کی ترتیب ہے اس کے مطابق آپ اپنا خاکہ بنائیں. پھر وہ خاکہ کسی ماہر فن کو دکھائیں، وہ خاکہ کسی
ماہر فن کو دکھائیں کہ بھائی میں نے اس عنوان پہ یہ لکھنا چاہ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ ہے، آپ بتائیں یہ بات، وہ آپ کو مزید رہنمائی کرے گا کہ آپ نے اس خاکے میں یہاں فلاں فلاں کتاب اور دیکھیں، آپ کو مواد ملے گا، فلاں فلاں مباحث کا اضافہ کریں، آپ کو فلاں جگہ سے مواد ملے گا، تو کم وقت میں آپ کی تحقیق میں گویا کہ تحریر میں مزید تحقیق آ جائے گی۔ نمبر 28، آپ کے مقالے کے اندر 10 چیزوں کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ آپ کوئی مقالہ لکھ رہے ہیں، چاہے ایم فل کا ہو، پی ایچ ڈی کا مقالہ ہو، کوئی آپ کی تحقیق ہے، تو اس میں 10 چیزیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، پہلی چیز ہے تمہید۔ تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، عرض مؤلف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں آپ یہ بتائیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اس کام کرنے کا باعث کیا بنا، سبب کیا بنا، مجھے اس کام پہ لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور میرے اس کام کرنے کی نوعیت کیا ہے، میں نے کس طرز کا کام کیا، کن لوگوں کے لیے کام کیا، بڑوں کے لیے کیا، بچوں کے لیے کیا، اور اس کام کا باعث کیا بنا، کسی نے مجھ سے سفارش یا فرمائش کی، یا میرے دل میں خود یہ بات آئی، اور میرے کام کی نوعیت یہ ہے۔ نمبر 2، ابتدائیہ۔ ابتدائیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس کام کو اب شروع کیا ہے، اور میرے اس کام کے اندر اب اتنے ابواب، اتنی فصلیں ہوں گی، اور اس کے تحت اصل عنوان یہ ہوں گے، ذیلی عنوانات یہ ہوں گے، یہ ترتیب بتائی جائے۔ تیسری چیز سبب تالیف۔ عموماً کوئی اہم مقالہ جب آدمی لکھتا ہے تو اس کا سبب بتاتا ہے کہ اس پر پہلے کام نہیں ہوا، یا پہلے کام ہوا لیکن اس نوعیت کا نہیں ہوا، میری نوعیت ان سے منفرد ہے، یا میں نے تہذیب تنقیح کی ہے۔ نمبر 4، ابواب، کہ میرے اس مقالے کے اندر کل کتب اور ابواب اتنے ہوں گے۔ نمبر 5، فصول، کہ ہر باب کے تحت 3 فصلیں ہوں گی، 5 ابواب ہیں، ہر باب کے تحت 3 فصلیں۔ نمبر 6، خلاصہ، جب کوئی بحث پوری ہو جائے، اس بحث کا خلاصہ آ جائے کہ اس پوری بحث کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، تاکہ اگر ایک آدمی 25-30 صفحات کی مشتمل بحث کو پڑھے نہ سمجھ سکے تو خلاصے کو تو کم از کم سمجھ جائے۔ نمبر 7، فہارس، فہرست آخر میں ہو۔ اب فہرست موجود ہو، ایک تو ہوتا ہے مضامین کی فہرست، وہ تو آغاز میں ہوتی ہے، اردو کتابوں میں مضامین کی جو فہرست ہوتی ہے، عنوانات کی، وہ شروع میں ہے، عربی کتابوں میں آخر میں ہے، فہرست ہونی چاہیے، تو فہرست سے عنوان تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 8 ہے کہ 9 ہے، اعلام کا تذکرہ ہو۔ مثلاً اگر آپ کوئی تحقیقی آپ نے کام کیا ہے تو آپ آخر میں اعلام کی بھی ایک فہرست بنائیں، یعنی ہر صفحے میں اگر کسی عالم کا تذکرہ آیا تو اس عالم کا صفحہ کس صفحے پہ تذکرہ آیا، آخر میں آپ اس کا بھی ذکر کریں، حروف تہجی کی ترتیب پہ کر لیں یا سنین وفات کی ترتیب پہ کر لیں۔ مثلا علامہ ابن تیمیہ کا تذکرہ یا حوالہ یا کوئی بات آپ نے کی ہے، صفحہ 23 پہ کی ہے، ابن قیم کی صفحہ 26 پہ کی ہے۔ نمبر 9، مراجع اور مصادر کا تذکرہ، کہ جن جن کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے تو آدمی ان تمام کتابوں کی فہرست بنا کر آخر میں ذکر کر دے، تو یہاں بھی یا حروف تہجی کی ترتیب رکھ دی جائے اور یا موضوعات کی ترتیب، پہلے تفسیر کی ہو پھر حدیث کی کتابیں ہوں، اور بعض سنین وفات کی ترتیب رکھ لیتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حروف تہجی کی ترتیب ہو۔ آخر میں 10ویں اور اہم چیز، بعض لوگ جو ہے نا وہ اشاریہ لاتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی چیز کو تلاش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب وہ عام ہوتا ہے، چاہے وہ ہر ایک کو الگ الگ کرتے ہیں۔ مثلا قرآنی آیات کی فہرست الگ کر دی کہ اس میں کون کون سی قرآنی آیات آئیں، حدیث کی فہرست الگ کر دی، آثار کی فہرست الگ، اعلام کی الگ، تراجم کی الگ، حاشیے میں کسی روایت کی تحقیق ہے وہ الگ، مصادر مراجع الگ۔ یہ کام جب آدمی ایک اہم اور تحقیقی وہ کرے تو اس میں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں، کام کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بعض کام اصلاحی ہوتے ہیں، عوامی اس کے لیے ہوتے ہیں، اس میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہاں کوئی علمی اور تحقیقی کام ہو، اگر اس میں سب کی رعایت ہو تو افادیت زیادہ ہے۔ نمبر 29، مستشرقین یورپ کا میڈیا
بین الاقوامی تعلقات اور عالم اسلام کے حالات سے باخبر ہو۔ مستشرقین، یورپ کا میڈیا، بین الاقوامی تعلقات اور عالم اسلام کے حالات سے باخبر ہو۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی عنوان پر تحقیق کر رہا ہے، اسے مستشرقین کی معلومات بھی ہوں۔ مستشرق اسے کہتے ہیں کہ جو اسلام تو نہیں لاتا لیکن اسلام اور دیگر مذاہب کی معلومات رکھتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے یہودی، عیسائی اور غیر مسلم دانشور پروفیسر ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں بہت سی معلومات رکھتے ہیں، اسلامی کتابوں کو، احکامات کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اب ایسے لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تو جب آپ تحقیق کریں تو ان کے بھی اعتراضات سامنے ہوں۔ انہوں نے اگر اس عنوان پر کوئی اعتراض کیا ہے تو ان کی کتاب سے لکھ کر اس کا جواب بھی لایا جائے، تو یہ تحقیق کامل ہو جاتی ہے کہ اس میں غیروں کے اعتراضات کے بھی جوابات آ جاتے ہیں۔ اسی طرح یورپ کا میڈیا جس عنوان پہ لکھ رہے ہیں، اگر اس پر آج کا میڈیا اعتراض کر رہا ہے، مثلا آپ نے حدود کو عنوان بنایا، حدود پر ان کے اعتراضات رہتے ہیں، تو جس عنوان پر اعتراض ہے وہ اعتراض بھی ان کا لکھ کر پھر اس کا جواب ہو۔ اسی طرح بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے اگر کوئی بات اس وقت گردش کر رہی ہے، اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، اور محقق وہ ہے پورے عالم اسلام پر بھی اس کی نظر ہو، اس کو سب معلوم ہو فلسطین کے حالات کیا ہیں، افغانستان کے کیا حالات ہیں، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، وہ حالات سے باخبر ہو۔ ایسی کوئی تحقیق اور رائے نہ لکھے جو امت میں انتشار اور فساد کا ذریعہ بنے، لوگ اس کی رائے کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیں۔ عالم اسلام سب کو سامنے رکھ کر آدمی اپنی بات کا اور اس کا کام کرے جو مثبت کام ہو، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ نمبر 30، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ کے بیجا استعمال سے گریز کریں۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سی معلومات انسان کو مل جاتی ہیں۔ بہت سی کتابیں جو خریدنا مشکل ہوتی ہیں، انسان وہ سرچ کرے تو ان کتابوں کا PDF دستیاب ہو جاتا ہے، یا اسی طرح مکتبہ شاملہ کی مدد سے وہ ساری کتابیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ کتابوں کی ایک بہت بڑی لائبریری، تقریباً 5,000 کتابیں، اور اس وقت ایک ہے 100 GB کا مکتبہ شاملہ جس میں تقریباً 11,000 کتابیں ہیں، تو یہ کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں وہاں سے مل رہا ہے۔ اسی طرح وہ کتابیں جسے ہم نہیں خرید سکتے، PDF کی صورت میں وہ کتابیں ہمیں وہاں سے دستیاب ہو جاتی ہیں۔ کوئی ہمیں عرب کی معلومات مل جاتی ہے، ہندوستان کے اہل علم کا کام سامنے آتا ہے، تو اس کا فائدہ تو ہے، لیکن عموماً جو اس میں زیادہ پڑ جاتا ہے اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ وہ تحقیق کر نہیں پاتا، ایک چیز کو دیکھتا ہے دوسرے کو گھنٹوں اس میں صرف کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے جب قلم اٹھایا تھا جہاں سے کام شروع کر رہا تھا اور اب دیکھا وقت پورا ہو گیا اور کچھ لکھ نہ سکا، تو جہاں سے چلے وہیں آگے، کیونکہ سمت متعین نہیں، سمت متعین نہ ہونا تو آدمی آگے جائے پیچھے وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے نا، وہ مشرق کی طرف 10 قدم گیا، پھر وہاں سے آیا مغرب کی طرف 10 قدم گیا، تو اب جب وہاں سے آئے گا یہ اپنی جگہ ہی کھڑا ہوگا، ادھر 10 گیا پھر ادھر آیا، پھر ادھر گیا پھر ادھر، چلا تو ہے، تھکا تو ہے، لیکن کہیں منزل کی طرف پہنچا نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے چلا تھا وہیں آ گیا، بھلا کیوں نہ آتا زمین جو گول ہے۔ تو آدمی پھر وہیں لوٹ کر آیا، اس لیے کہ اس کی جہت متعین نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر اس کا استعمال زیادہ ہوگا تو نقصان ہوگا، تو اس کو مثبت استعمال کیا جائے۔ تو یہ کل ہو گئی 30 باتیں، ہوگی بقیہ انشاءاللہ کل۔